میرا ایک سوال ہے اس میں یہ کہ جس طرح آج کل کے معاشرے میں ہمارے جو ہے بہت ساری بدعات قائم ہو چکی ہیں، بہت ساری سے بھی بہت زیادہ، تو اس میں میرا ایک پرسنل تجربہ یہ ہے کہ جس طرح اب ان کا میلاد ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں نعت وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کنٹروورسی بات میں نہیں کروں گا کنٹروورشل، لیکن اس میں یہ پرسنل اپنی بات کروں گا، جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، سب وہ غلط بھی بیچ میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں پرسنل اگر اپنی ذات کی بات کیجیے تو ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ کہیں ہم انٹرنلی جو ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، مطلب یہ سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے ہمیں کہ ایسا تو نہیں ہے، اور آلدو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کا مقام پہلے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سم ہاؤ انٹرنلی مائنڈ میں خیال آ جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کے کہ ہم تو کم نہیں کر رہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت کیا چیز ہے اور محبت کے تقاضے کیا ہیں، سب سے پہلے یہ چیز کلیریفائی ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں یا جن کاموں کے کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، انہی سے انہیں کو خوشی ملے گی۔ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ کام کرتا ہے کہ جو اس کے محبوب کو پسند ہوتے ہیں یا جن کاموں کو اس کا محبوب پسند کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ اس طرح کی تو لوگوں کی محبت نہیں ہے کہ جس طرح ایک عاشق کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو جو پیغام لے کر آئے ہیں اگر لوگ اس پیغام پر عمل کریں گے، اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، تو اسی چیز سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہ کام نہ کریں کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو، جن کاموں کا وہ کام اگر آپ نہیں کریں گے، باقی آپ گاتے پھریں کہ مجھے اتنی محبت ہے اور مجھے نعتیں پڑھتے رہیں، اس طرح کے کام کرتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں، عرس کرتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن مجید کو اپنے پس پش ڈال دیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے روز قیامت کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن مجید کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو یہ کام تو مسلمانوں کے کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ کام تو وہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ کرسچنس کو آپ دیکھیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے کہ جو اپنے ان کے نبی ہیں ان کا درجہ انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ تو اگر مسلمان بھی یہی کام کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصور کریں، اگر زندہ ہوتے آج کے دور میں اور دیکھتے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اس مقصد کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، تو پھر تو وہ اس سے خوش نہ ہوتے۔ جو بات آپ نے کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عرس وغیرہ ہوتے ہیں یا ربیع الاول کے موقع پر لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو اس دوران آپ دیکھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسجدیں بالکل خالی ہوتی ہیں، حالانکہ نماز کا پیغام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اوپر کی چیزوں پہ ہم لگ گئے ہیں۔ ہم لوگ اصل میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس طرح نعوذ باللہ ایک عاشق اپنی محبت کا اظہار اپنی معشوقہ سے کرتا ہے، تو ہمیں بھی نعوذ باللہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، حالانکہ اس طرح کی بات تو نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی آپ محبت دیکھیں، صحابہ کرام محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ کام کرتے تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی تھی، اور وہ کام چھوڑتے تھے کہ جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ تو یہ محبت کا درجہ تھا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو محبت کس کے اندر ہے؟ اتباع کے اندر ہے، پیروی کے اندر ہے، کہ جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو ہم اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر تو اس پیغام پر آپ عمل کر رہے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں تو آپ محبت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے اور اس کو آگے نہیں پہنچا رہے، باقی جتنے مرضی آپ دعوے کرتے رہیں، تو یہ سارے دعوے فضول ہیں۔